جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. اگلا اعتراض جو ہمارے ان اخوان کی طرف سے جماعت اہل حدیث پر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ موجودہ ہندوستانی مدارس کے اندر اصول الثلاثہ، کتاب التوحید، عقیدہ واسطیہ، کتاب الطحاویہ، اس طرح کی عقیدے کی یہ ساری کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، لہذا یہاں عقیدے کی صحیح تعلیم بھی نہیں دی جاتی، اور اس وجہ سے یہاں کے علماء کے عقائد بھی درست نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سوال کا جواب تو آ چکا ہے. اگر انسان کے پاس عقل اور دماغ ہو تو جو جواب دیا گیا انشاءاللہ وہ کافی ہے. آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہاں جتنے مدارس ہیں وہاں عقیدے کی تعلیم نہیں ہوتی تو کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے بھائی؟ عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتی ہے نا بھائی. تو کیا شرک کی تعلیم ہوتی ہے؟ کیا بدعت کی تعلیم ہوتی ہے؟ کیا خرافات کی تعلیم ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ. بخاری شریف میں کتاب التوحید ہے یا نہیں؟ بخاری شریف کی تعلیم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کتاب التوحید ہے یا نہیں اس کے اندر؟ بخاری اور مسلم میں کتاب الایمان ہے یا نہیں؟ مشکات میں کتاب الایمان ہے یا نہیں؟ ریاض الصالحین کے اندر ایمانی ابواب پر مشتمل احادیث ہیں یا نہیں؟ کیوں اس کی بات کرتے ہو بھائی؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ کتابیں جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے گرچہ بعد کی تالیفات ہیں لیکن صحیح عقیدے پر مشتمل ہیں، اور محمد بن عبد الوہاب نے کہیں نہیں کہا کہ جو ان کتابوں کو نہیں پڑھے گا وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ کتابیں نہیں پڑھی لیکن وہ ہدایت پر تھے. امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا ہدایت پہ نہیں ہے؟ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ اللالکائی جو اہل سنت والجماعت کے عقائد پر مشتمل اتنی نایاب کتاب ہے کہ ہر طالب علم اس کا پیاسا ہے. کیا کہیں گے آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب الایمان کے بارے میں؟ کیا کہیں گے فتح ابن تیمیہ میں کتاب الاسماء والصفات کے بارے میں؟ اور اس سے پہلے بھی جو تفاسیر لکھی گئیں، تفسیر الطبری جامع البیان فی تفسیر آیہ القرآن، یا اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کی تفاسیر من طریق علی بن ابی طلحہ مکتوبہ ہے، تفسیر جابر، تفسیر مجاہد بن جبر رومی کتابی شکل میں یعنی مطبوع ہے جو صحیح عقیدے پر مشتمل ہے. تو الحمدللہ یہ تفاسیر جو ان سے پہلے لکھی گئی وہ سب میں صحیح عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو کیسے پتا کہ مدارس میں صحیح عقیدے کی تعلیم نہیں ہوتی؟ اگر عقیدے کی تعلیم نہیں ہوتی تو مسعود عالم ندوی وہ ہمارے عالم نہیں ہیں، ندوی ہیں وہ. انہوں نے کتاب لکھی ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک. انہوں نے کہا ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کی بنیاد 3 چیزوں پہ تھی. نمبر 1 قبر پرستی کا خاتمہ، نمبر 2 نکاح بے وگان، نمبر 3 تعزیہ داری کو جڑ سے ختم کرنا. تو یہ اگر توحید کی تعلیم نہیں ہوتی تو اس شرک و بدعت کے خلاف ہمارے اسلاف نے اتنا بڑا کارنامہ انجام کیسے دیا؟ شرک و بدعت کے خلاف اتنا بڑا انہوں نے مجاہدہ کیسے کیا؟ تقویت الایمان جو آج بڑے بڑے علماء عرب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. مسجد نبوی کے قریب ہم لوگوں نے حج میں کام کیا ہے، حکومت کی طرف سے تقویت الایمان بانٹی جاتی ہے. نالائقو تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ اور ہم نے بڑے بڑے مدنی اساتذہ سے سنا ہے کہ قرآنی شمعیں عقیدے کے ابواب پر مشتمل اتنی عظیم کتاب ہے جس کے رائٹر صادق سیالکوٹی ہیں. کہا کہ میں نے عربی اور اردو میں بھی اتنی مدلل اور مستند اور اتنی واضح کتاب نہیں دیکھی، قرآنی شمعیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ مدارس نہیں پڑھائی جاتی تو پھر اتنے پاکیزہ سرات کیسے ہوئے؟ لوگوں نے شرک و بدعت سے توبہ کیسے کیا؟ تعزیہ داری کو ختم کیسے کیا؟ لوگوں نے قبر پرستی کا خاتمہ کیسے کیا؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تائب کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. نمبر 3، آپ کا یہ کہنا یہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. میں نے الحمدللہ کتاب التوحید 3 سال پڑھی احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں.
میں نے عقیدۃ الطحاویہ پڑھائی ہے 2 سال جامع ابن تیمیہ میں، میں نے عقیدۃ الواسطیہ پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ، کتاب التوحید پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے، چاہے وہ جامعہ سلفیہ بنارس ہو، چاہے مدیہ سلفیہ دربھنگہ ہو، چاہے دارالسلام عمر آباد ہو، چاہے محمدیہ ہو، چاہے وہ بنگلور کے ادارے ہوں، چاہے وہ مئو کے ادارے ہوں، تمام جگہوں کے طلاب سے ہماری ملاقات ہے، سب کے سب عقیدے میں پختہ اور عقیدے میں بہت مضبوط اور عقیدے کے اندر اہل سنت والجماعت کے ترجمان بن کر آئے الحمدللہ۔ ہم نے اتنی کتابیں عقیدے میں پڑھی کہ سعودی جانے کے بعد صرف ایمان کی تجدید ہوئی، ایمان میں اضافہ ہوا، لیکن وہی باتیں جو ہم نے یہیں پڑھی تھی وہی باتیں مختلف انداز میں پڑھائی گئی ہیں۔ لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ یہاں عقیدے کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے علم غیب کو چیلنج ہے۔ تمہیں کیسے علم غیب ہو گیا جی؟ نمبر 1 نمبر 2 یہ اتہام ہے، اور آپ کو معلوم ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں ایک گناہ کیا ہے؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو پاک دامن عورتیں ہیں لیکن پاک دامن مرد پر اور مدارس پر اور علماء پر تہمت لگانا یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی عزت و آبرو اللہ کے نزدیک 7 آسمان اور 7 زمین سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے، اس سلسلے میں حدیث ہے۔ نمبر 3 نمبر 4 آپ نے مدارس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا، آپ نے یہ خط کھینچ دی کہ عقیدے کی تعلیم نہیں ہوتی، جبکہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مدارس کا دورہ نہیں کیا ہے، آپ وہاں پہ نہیں گئے ہیں، آپ وہاں کے علماء سے نہیں ملے ہیں، آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، آپ دجال کے ساتھیوں میں نظر آ رہے ہیں، دجال سے پہلے آپ چھوٹے دجال ہیں۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمرہ بن جندب کی، آپ کو خواب دکھلایا گیا، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، اما الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب یحدث بالکذبہ فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق فیصنع بہ الی یوم القیامہ، متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک فرشتہ ایک آدمی کے جبڑے کو ایسے پھاڑ رہا ہے، یہاں تک گدی تک خون ٹپک رہا ہے، پھر یہ جٹ جاتا ہے، پھر پکڑا جا رہا ہے، پھر جٹ جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ حدیث کے آخری میں بتایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا جس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے یہ وہ آدمی ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا، کذاب تھا۔ اور یہ کذاب کیسے بنا؟ جھوٹی خبریں بیان کرتا تھا اور جھوٹ پوری دنیا میں اس کے ذریعے پھیلتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو قیامت تک یہ عذاب دیا جائے گا۔ اے ابلیس کے پکارنے والوں، اے ابلیس کی پکارنے والوں، انا خیر من، میں سپر ہوں، اے ابلیس کی پکارنے والوں، میں سپر ہوں۔ ابلیس نے کہا اگر یہ بات کہہ رہے ہو تو اس بات کا خوف ہے کہ تجھے قبر میں قیامت تک عذاب دیا جائے گا، اگر تجھے ہمت ہے تو مردوں کے لیے پردہ نہیں، عورتوں کے لیے پردہ ہے، تو سامنے آ کے بات کر، دیوار کے پیچھے سے حملہ مت کر، ورنہ تو جا یہودیوں میں مل جا، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ من وراء جدر، وباللہ التوفیق۔